الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مجمع ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا. یہ ساری شکلیں جو ہے وہ نیند لانے کی ہے، اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے. اس لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر کے اپنی نیند کو دور کیا جائے. پڑوسی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ جگا دے. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کو پوری مجلس میں جاگ کر سننے کے لیے تیار کیا جائے. اس کے لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اوپر بیٹھنے والے کو نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس لیے آپ سے ہماری درخواست جاگ کر پوری بات کے سننے کی ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو شروع سے لے کر اخیر تک سننا ہے. اس لیے کہ ہر مجلس میں ایک کام متعلق ہے جو اس مجلس ہی سے ہو سکتا ہے، اور اجتماع کے پورا ہونے پر کام کی ایک مضبوط شکل ہر فرد کی زندگی میں ایسی قائم ہوگی کہ جس کو زندگی پر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک ہر مجلس میں رہنا. جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے. اس لیے کہ اگر عمل ادھورا ہوگا تو اس کا کبھی بھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے عمل پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے یا نہ کرنے سے یا غلط کر کے صرف باتیں کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو. ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے. اس لیے پورا کام کرنا آسان ہو اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک پوری بات کو سننا. اس کے لیے مجلس میں شروع سے رہنا، اخیر تک رہنا. اللہ ہی کہ کوئی واقعی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھنا ضروری ہے اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر اٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ غیر ضروری مجلس سے اٹھا نہ جائے. اس لیے کہ شیطان بیچ میں آ کر بیٹھ کر آدمی کو گدگدی کرتا ہے مجلس سے اٹھانے کے لیے. اور شیطان کی گدگدی کیا ہے؟ شیطان کی گدگدی یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ پیشاب سی آ رہی ہے حالانکہ آ نہیں رہی ہے، پیاس سی لگ رہی ہے، پیاس پانی کے لیے اٹھنا چاہیے تجھے حالانکہ پیاس لگ نہیں رہی ہے. اگر بیٹھ کر کے سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اٹھانے کے لیے گدگدی کرتا ہے. اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ پوری مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہے. کہ بھائی رہیں گے سارے کے سارے انشاءاللہ. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے. کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے.
تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی. دین کی بات کا بہت زبردست اثر ہے، لیکن اس کا اثر اس وقت میں ملے گا جب یہ کانوں کے راستے سے دل تک پہنچے. اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جماعت کسی گھر میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. اتنے میں اس جماعت کا جو بڑا آدمی تھا اس کے کان میں گھر کے مالک کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کان تک گئی، اور گھر کا مالک یہ پڑھ رہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً اس جماعت کے بڑے آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور انہوں نے اپنی زبان سے فوراً یہ کہا آ گیا آ گیا، اور اپنے سارے ڈکیتی کے سامان کو توڑ کر چھوڑ کر پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا، پکی سچی توبہ کیا. اور اس کے بڑے آدمی جو تھے وہ بہت بڑے اللہ والے بن کر فضیل ابن عیاض اس دنیا سے گئے. یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن دین کی بات کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب کانوں کے راستے سے یہ دل تک پہنچے. اس لیے دل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی یہاں سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت اور ارادہ ہے. اگر آدمی کا ارادہ ہی نہیں عمل کا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی پہلی بنیاد سچا ارادہ ہے، اور سچا ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے اپنے بس کی کوشش ہو، اس کو سچا ارادہ کہتے ہیں. ورنہ تو اس کو آرزو کہیں گے یا تمنا کہیں گے، اور آرزو اور تمنا پر بھی ہدایت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور توفیق نہیں ملتی ہے. توفیق جو ملے گی وہ ارادے پر ملے گی، اور ارادے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے بس کی کوشش اور صحیح کرے. دنیا کے ہر کام میں آدمی ارادہ کرتا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، مکان بنانے کا. تو ارادہ کرنے کے بعد اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بارآور فرما دیتے ہیں اور اس کو پورا کروا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے. اس کے لیے عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی، وہ عمل کی نیت کی برکت سے. اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا، اور اس کے بعد اپنے بس کی کوشش کیا. اس کے لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں. کہ بھائی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. کہ اپنے گھر تک پہنچائیں گے اور گھر کے راستے سے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. دین کی بات کا حق ایک تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور یہ فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. کہ آپ نے ایک کو پہنچایا، اس نے 1000 کو پہنچایا، تو پہلے آدمی کو 1 کا بھی ثواب ملے گا، 1000 کا بھی ملے گا. اور جس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا ہے وہ جتنے لوگوں کو کام پر کھڑا کرے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اس کھڑے کرنے والے کو پورے انسانوں کے اعمال کا ثواب دیں گے جو اس کی محنت پر کھڑے ہوں گے. اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں. انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے. جو بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، 2300 ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں
پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا، بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا، جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دین کے شہ سوار ہیں، کہ دین کو گھوڑے کی پوچھ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دین کے شہ سوار ہے۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، دین کے دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے، کہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت کا حق کا معیار یہی ہے۔ اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے
کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کے اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملے کا عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے، لاکھوں تابعین۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا، آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ تابعین نے کروڑ لاکھوں تابعین کو بنایا، اور تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لوگ تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا، اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ محنت کا رخ قائم ہوا آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا۔ پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے، اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے۔ پورے ایمان والوں کی یہ 3 بنیادیں تھیں۔ ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے، اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے۔ یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے، اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی۔ یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام میں تھا۔ تاجر بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تندرست بھی تھے۔ غرض یہ کہ جو نوعیت آپ کے زمانے میں مجمع کی تھی، اللہ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں قائم فرمایا کہ اس پورے مجمع میں وہ ساری نوعیت کے لوگ موجود ہیں، اور صرف یہاں پر دین کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور صرف یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دین کی محنت کیا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنائیں۔ اس کے لیے آئیے، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے۔ مقصد سمجھنا ہے، ضرورت سمجھنا ہے، تاکہ زندگی مقصد پر مقصد کے اعتبار سے لگے اور ضرورت پر ضرورت کے اعتبار سے لگے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جو آدمی ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو ضرورت سے بھی نیچے کا درجہ دے دے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، اور یہ اپنے آپ کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کے لیے پورا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کا رخ ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم 3 دن پورا ہو گئے، دعا کے بعد چلے گئے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تاکہ مقصد پر مقصد کے اعتبار سے ہماری جانی مالی طاقت لگے اور ضرورت پر بقدر ضرورت لگے. یہی سمجھداری کی بات ہے کہ بھائی انشاءاللہ یہ سمجھنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ. اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عقل سے یہ طے کرے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل سے طے کرے گا تو انسان ایسی ناکامی کے کھڈے میں گرے گا کہ جس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا. اس لیے کہ ہر زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. پچھلے زمانوں میں ناسمجھ زیادہ رہے جو ہمیشہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے. آج کے زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضرورت پر مقصد کا درجہ دے کر کے لگا رہے ہیں اور اپنی تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے. ضرورت کے درجے میں ضرورت کو رکھا جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مقصد بھی کے درجے میں مقصد کو رکھا جائے تو مقصد بھی ادا ہو جائے گا. اگر کوئی نہ سمجھ، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں ایک کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. اس فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے تو بنانا، کوالٹی چیک کرنا، پیسہ وصول کرنا، پیسہ دینا، لیبر کو سنبھالنا، یہ سارے کام ہیں. لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں. جب انسان بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے تو تھوڑے سے سستانے کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. اگر کوئی نہ سمجھ باتھ روم میں 3 گھنٹہ بیٹھا رہے اور 4 گھنٹہ سو جائے فیکٹری میں اور کھانے میں 2 گھنٹہ لگا دے اور ضرورت کے کام میں مقصد کے درجے میں اپنے کام کو نہ لگائیں تو کہ بھئی آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ نہ سمجھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ؟ نہ سمجھ کہیں گے. گھر کے لوگ اس کو پاگلوں کے دواخانے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پاگل میں خانے میں بھیج دو تاکہ اس کے اندر میں سمجھ آئے یا نہ سمجھ ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس مہربانی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا، جس میں ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارے رب ہے اور اللہ تمہارے معبود ہے. اس لیے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ عبادت اور بندگی کا ہونا چاہیے اور اطاعت کا ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیو اور اسی پر مرو. اس لیے کہ دین کے ساتھ جینے کا حکم ہے اور دین پر مرنے کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. اور فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا تم مسلمان ہو کر کے مری ہو، نافرمان بن کر کے نہ مری ہو. تو کون مسلمان ہو کر کے مرے گا؟ جو مسلمان ہو کر جیے گا وہ مسلمان ہو کر مرے گا، اور جو مسلمان ہو کر مرے گا وہ مسلمان ہو کر کے حشر میں اٹھے گا. جیسی زندگی ایسی موت ہے اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو جو بات فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مقصد ہر انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں
کرنے کے وہ کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جو بچنے کے لائق احکامات ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. یہ معنی ہے عبادت کے، کہ اپنی کوئی بھی زندگی کا ہر حرکت اور سکون خواہش پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ خواہشات والا ہے، جی چاہی والا ہے، من مانی والا ہے. دوسرا راستہ احکامات والا ہے. احکامات والا راستہ نبی لے کر آتے ہیں، خواہشات والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا ہے. خواہشات والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، حکموں والا راستہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے. یہ پہلا کام ہے. اس لیے کہ قبر میں ہر آدمی کے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر دینی سوال جواب صحیح مل گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی. قبر میں یہی بات کی پوچھ ہوگی. قیامت کے میدان میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جان کہاں پر لگا کر آئے، حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے. جوانی حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے. مال حکموں کے مطابق کمائے یا خواہشات پر کمائے. خرچ حکموں کے مطابق کیے یا خواہشات پر کیے. جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے. اس لیے کہ علم صرف عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے. اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا صحیح غلط جواب پر ہوگا. اگر صحیح جواب مل گیا، حکموں پر زندگی لگی ہے، کمائی اور خرچ کو اور زندگی کو، تو جنت کا فیصلہ ہوگا. اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اگر خواہشات پر زندگی گزری ہے تو آدمی کی آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے. کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پر کھڑا کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے. اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا. اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی. اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے. اس لیے کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم و رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں، پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت ہے. اب پورے دین کی کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.
کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں۔ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اجاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ زندگی اللہ ہی دیتے ہیں، موت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یہ بنے، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یا زندگی کے بنانے کا انداز النظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، بلکہ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کا سب سے پہلے یقین بنے، اتباع زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کامل ایمان آ جائے، جس کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں۔ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھی بنا دے، اس کے لیے نماز ہے۔ روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کر دے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ جو حرام سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ کسی الجھن میں پھنس گیا تو اللہ اس الجھن سے نکال دیں گے تقوی کی برکت سے۔ کوئی نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے، کوئی غلطی کرے گا تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان فرما دیں گے۔ فرمایا تقوی پیدا ہوگا روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں، یہ غرض ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن اچھی سے اچھی بنانا، جانی عبادت کو۔ ایسا ہی زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے دلوں سے بخل ختم ہو جائے اور شو ختم ہو جائے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی کامل اطاعت پر آ جائے۔ اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے پوری امت عبادت پر آ جائے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام دین کا یہ رخ نہیں تھا جو اس وقت میں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ روزہ رکھے، کچھ لوگ حج کرے، کچھ لوگ زکوٰۃ کرے، بلکہ ہر عبادت ہر فرد امت میں پوری زندہ تھی۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنے، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے، ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے۔ اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا۔ معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو، ماں باپ ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، پڑوسی ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، حاکم ہے، رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا، جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ جیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے، عدل کے احسان پر، کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں۔ احسان پر ہے
کہ حق تو دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، اس کا نام احسان ہے۔ اس سے آگے اصرار ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پہ ہاتھ بٹائیں گے، خود بھوکے رہیں گے دوسرے کو کھلائیں گے، اور ضرورت کا کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے، سادگی اس کے ساتھ شادی کریں گے، مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے، معمولی گھر بنائیں گے، دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے۔ غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے، اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ میں جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ حیا کے ساتھ جینا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے۔ اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال راستہ اپنانا، حرام سے بچانا، اسراف سے نکلنا، سنت پر اپنی زندگی کو لانا۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے، کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی۔ آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی، اس لیے کہ اگر سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا۔ جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی، عبادت کی طرف طبیعت چلے گی، عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی، اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، سنت طریقے پر لانا، حلال سے کمانا، اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا، یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا، ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں، کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں، کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں۔ اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے، نہ فرد کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ، اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی۔ صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے، اور میں جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا، اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں۔ یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی، ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں۔ اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا، کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے، اور میں ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے، بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔
اس لیے میرے دوستو، ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے، دوسرا مقصد بہت زیادہ آواز ہے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ دوسری چیز میرے دوستوں مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر، محنت، دعا کے ساتھ رہے، اپنے محلے میں دینداری آئے، ہمارے پڑوس کے محلوں میں، بستیوں میں اطراف کی دین آئے، ہمارے شہر میں، ملک میں آئے، اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے، اس کی فکر، محنت اور دعا کے ساتھ جینا، یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے، دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے، ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے، کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو۔ تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا، یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعض صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے۔ اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد، جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے، تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دیں اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دیں تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی
اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے. تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت پہ مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے ہی کی ہر ایمان والے کی. ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے. ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے. ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے. اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی. اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی. اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے. اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے. اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہر کام کے پیچھے محنت ہے. معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھند نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے. انسانوں کی جان مال لگی ہے. انسانوں کی صلاحیتیں اس کے اوپر لگی ہے. اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دوچار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے. یاد سب کیا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے. آپ اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی. یہاں تک کہ آپ کے زمانے کا نام زمانے جاہلیت ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت ہوئی ہے کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے. بیت اللہ میں اللہ کے علاوہ 360 کی پوجا ہوتی تھی. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی، اس درجے کی گمراہی تھی. اور گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ساری انسانیت کے سارے مسائل الجھے ہوئے تھے. کوئی چول اپنی جگہ پر فٹ نہیں تھی، ساری چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی. اب یہ سارے مسائل حل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے اور گمراہی ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دے کر آپ کو دعوت اور دعا دے کر کے بھیجا اور آپ نے امت میں کام شروع فرمایا. دن میں محنت ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعا ہے. اس لیے آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور رات کو کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو لمبا وقت اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں. یہی دو کام آپ کو دیے گئے. آپ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی چیز چلا کرتی ہے، وہ کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں ہے. صرف آپ کے اوپر جو طاقت دی گئی وہ دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں، بے حکمی کا نقصان سمجھائیں اور ان کو آپ آخرت سمجھائیں. یہ بنیادیں آپ لوگوں کو سمجھائیں. اور رات کو ہمارے سامنے آپ آہوزاری کریں، ہماری رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کریں اور دن میں بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. آپ کا یہی کام ہے. رہا آگے کے کام، وہ سارے مسائل ہم اپنی قدرت سے حل کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی، اللہ کی حکمت بھی بڑی. اللہ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ سے اور قاہرہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. جو لوگ آپ کی طرف آتے چلے گئے آپ نے ان کو ایک محنت سے گزارا
اور مکہ مکرمہ میں 13 سالہ جو آپ کی زندگی ہے وہ انفرادی دعوت کا نظام ہے کہ ہر ایمان والا ایمان قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوس کو، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ انفرادی دعوت کا نظام 13 سالہ مکی زندگی میں قائم ہوا، لیکن 13 سالہ محنت کے نتیجے میں مکہ میں ماحول نہیں بن سکا چند 100 لوگوں کے علاوہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 10 سالہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے 27 سے زیادہ سفر فرمائے، کم و بیش وقت میں کن حالات میں سفر فرمائے کہ آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے حالات میں آپ نے سفر فرمائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور ایسی حالت میں ان کے 150 سفر کرائے 10 سال کے اندر میں، نزدیک اور دور کے، چھوٹی بڑی جماعت بنا کر کم زیادہ وقت کے لیے۔ غرض یہ کہ جتنا ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق مدنی زندگی میں 150 سفر کرائے گئے، اور یہ اجتماعی دعوت کا نظام آپ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ یہ 13 سالہ مدنی اور مکی زندگی کے اندر میں آپ نے امت کو دعوت میں لگایا، اور دعوت میں لگا کر کے سب سے پہلے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا، اس لیے کہ محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک محنت صحیح نہ ہو جب تک زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مخلوق پر پوری طاقت لگائے اور اس کا رخ خالی کی طرف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مال پر پوری طاقت لگے اور اس کا رخ اعمال کی طرف ہو، عوامل کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی پوری طاقت دنیا پر لگے اور اس کا رخ آخرت کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح فرمایا۔ تو محنت کا کیا رخ آپ نے صحیح فرمایا یہ سمجھنا ہے۔ محنت کا رخ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دعوت پر جان مال کتنے لگائیں؟ کیوں بھائی کتنے لگائیں؟ جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہر ایمان والا جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا اس کی جان مال کو دعوت پر اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ اس لیے پوری 23 سالہ جتنی تشکیل ہے وہ تقاضے کی تشکیل ہے۔ اچھی طرح حیات الصحابہ کو ہم پڑھیں کہ ساری تشکیل تقاضے کی تشکیل ہے، جتنا تقاضا اتنی تشکیل۔ دوسری بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کی جان مال لگائی ہے وہ عبادت ہے، کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر، عبادت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر۔ جتنا تقاضا ہے اتنا عبادت میں اپنی جان مال لگانا تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ تیسری لگانے کی بنیاد اخلاق ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائیں گے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر، مدیونین کے اوپر، ان کی ضرورتوں کے ہاتھ بٹانے میں اور ان کی ضرورتوں کی پورا کرنے میں اپنی جان مال لگائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر اتنی لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جس کو امت کے سنبھلنے کی بنیاد ہے، اور آپ نے پوری امت کو ان 3 بنیادوں پر لگایا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، عبادت پر لگائے، اخلاق پر لگائے، جتنا لگائے جتنا اس کا تقاضا ہے۔ عملی طور پر اسی پر اٹھایا، جب کبھی سمجھانے کا موقع آیا تو یہی باتیں سمجھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز، اور نماز کہہ کر پورا دین پوری عبادت کو مراد دیا۔ فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہہ کر کے پوری اخلاقی لائن کو بیان فرمایا۔
فرمایا ثم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور کھپانا، فرمایا یہ تیسری بنیاد ہے۔ دعوت، عبادت اور اخلاق، یہ تین بنیادیں بیان فرمائی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے یہ فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیو اور اس کا اہتمام کرتے رہیو، یعنی اپنے دین کو ضائع نہ کریو، اپنی عبادت کو ضائع نہ کریو۔ دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، وہاں ماں باپ کو بیان کیا، یا سب سے نیچے کے طبقے کو بیان کیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ اور آخری بات فرمائی انفذو جیسے اسامہ، انفذو جیسے اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو۔ آپ اپنی زندگی میں جماعت ایک بنا کر کے ایک جھنڈا حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا، آپ یہ فرماتے ہوئے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تین بنیادیں آپ نے امت کو سمجھائی، یہ ہر ایمان والے کی جان مال لگانے کی بنیادیں ہیں کہ عبادت دعوت پر لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر لگے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اور چوتھی لگنے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کرو یا مرو، بلکہ اسلام کا مزاج ساری سہولتیں دے کر حکم دیتا ہے۔ دین آسان اسی لیے دیا، اسی لیے پہلے مال دیتا ہے پھر زکوٰۃ فرض کرتا ہے، پہلے سہولتیں دیتا ہے پھر حج فرض کرتا ہے، پہلے سحری کھلاتا ہے پھر روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے ہر امر میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے آسانی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ یہ دو قاعدے ہیں اس میں، بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے، اور اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے، نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ملنگ پنے کو، کہ آدمی کچھ نہیں کرے، بستر اٹھا کر پورا پھرتا رہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاوے، یا کوئی کونا پکڑ کر کے اللہ اللہ کرے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاوے، کہ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ہی نفسانیت کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نفسانیت ہے، غلط لوگوں کا شیوا ہے، یہ رہبانیت ہے، غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے صراط مستقیم کا، کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ کیا ترتیب ہو زندگی کی؟ فرمایا زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے گا یا محنت کا تقاضا آ جائے گا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہی کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، اس لیے کہ جی چاہی پورے کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حرام میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، حلال میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن حرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جی چاہی توڑنے چھوڑنے کے لیے ہے، اور دنیاوی کوئی تقاضے آ جائے تو ان تقاضوں کو آگے پیچھے کیا جائے اور حکم کو پورا کیا جائے اور محنت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہی زندگی میں ترتیب اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قربانی دو، قربانی دو، تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑنا اور چھوڑنا۔ دنیاوی تقاضے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کرنا۔ آپ 12 بجے کھانے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 2 بجے کھا سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ کھانا لیٹ کیا، میرے لیے قربانی دیا۔ آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنا تقاضا ہے کہ آپ 6 ہی گھنٹہ سو سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا۔ آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ پیدل چلے اور تقاضے پورا کیا، 2 پہاڑوں پر چڑھ کر کے لوگوں سے آپ ملے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندہ نے میرے لیے اپنے پیر چھلا دیے اور اپنے آپ کو تھکا دیا۔ اللہ کی یہاں اتنی قدر ہے کہ جس کو میں آپ بیان نہیں کر سکتے میرے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بھوکا رہ کر کام کرنے کا حکم نہیں ہے، اور سونا چھوڑ کر کے کرنے کا حکم نہیں ہے، پاگل ہو جائے گا آدمی۔
بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بقدر ضرورت پورا کرنا ہے، اسراف سے بچ کر کے رہنا ہے۔ یہ محنت کی صحیح ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ قائم فرمائی۔ اور اس محنت میں میرے دوستوں اتنی طاقت ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ صدیوں میں جو نقصان ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ اتنا طاقتور رخ ہے کہ صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی ہے۔ کتنے سال میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، نبوت کی محنت کی طاقت ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، وہی کا آنا آپ کے پر بند ہو گیا، لیکن نبوت کی محنت کی جو طاقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس زمانے میں بھی نبوت کے نہج پر نبوت کا کام پورا ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا، اللہ اس کے وہی نتائج مرتب فرمائیں گے جو آپ کے زمانے میں مرتب فرمائے۔ اچھی طرح سمجھیں، نبوت کا کام اتنا طاقتور ہے، قیامت تک کے لیے اس کی طاقت ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو، کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی کا آنا بند ہو گیا، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے۔ لیکن محنت کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب محنت صحیح ہو، نعمت پوری ہو۔ دنیا میں کوئی کام ادھورا کرنے سے اس کا پورا نفع نہیں ملتا، نہ کرنے سے اس کا نفع نہیں ملتا، غلط کرنے سے اس کا نفع نہیں ملتا۔ نفع اسی وقت میں ملے گا جب کام کو صحیح کیا جائے، پورا کیا جائے۔ آپ نے گٹلی زمین میں 5 میٹر نیچے ڈال دیا کہ بھائی اگے گی، 5 میٹر نیچے ڈالنے سے اگتی ہے کہ گٹلی؟ آپ زمین پر ڈال کر آ گئے تو اگے گی؟ نہیں اگے گی۔ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت اندھادھند استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت کے استعمال کی سنتیں ہیں، اس سنتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے کرتے ہیں، احتیاط کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، جب گٹلی آپ صحیح رکھیں گے زمین میں تو اللہ اگائیں گے۔ نطفہ آپ نے صحیح جگہ پر رکھا تو اللہ انسان بنا دیں گے، انسان نہیں بلکہ خاندان بنا دیں گے۔ اگر ایک آدمی نطفہ غلط جگہ رکھتا رہے گا تو قیامت تک آدمی نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، صحیح کام کرنا، پورا کام کرنا محنت کا وہ رخ ہے جو اپنی طاقت اسی ظاہر کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاقت ظاہر ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے پوری امت کو بنانے کے لیے محنت کا یہ رخ قائم فرمایا، اور یہ کتنی صدیوں کے لیے ہوا، صرف آپ کی صدی کے لیے نہیں، آپ کی صدی میں ہوا، اور 13 صدیوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہدایت کو ایسا قائم فرمایا کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے ہدایت کی راہ ہموار ہو گئی۔ جو آیا وہ دلیل کی وجہ سے آیا، جو نہ آیا وہ نہ سمجھی کی وجہ سے نہیں آیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، محنت کا یہ رخ ہمارے اندر قائم ہو جائے اور امت پہ قائم ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کی ایک آسان اور طاقتور شکل ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت، یہ بہت طاقتور محنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحیح ہو جائے اور پوری ہو جائے تو طاقتور ہے۔ یہ نبوت کا کام ہے، صحیح ہو جائے، پورا ہو جائے تو نبوت کا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کام کو شروع فرمایا، وہ یوں فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ یہ بڑے آدمی کی کہی ہوئی بڑی بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں یہ بھی ایک بڑے آدمی تھے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر میں کر رہا ہوں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ منزل ہے تبلیغ کی۔ کیا منزل ہے؟ چلا 4 مہینہ یہ منزل نہیں ہے، یہ ابتدائی چیز ہے۔ جیسے علی باتا پڑھتے ہیں حافظ عالم بننے کے لیے، ABCD پڑھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے، ایسا ہی محنت کی ایک شکل ہے، ابتدائی شکل۔ اگر یہ صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے تو اللہ اس کے ذریعے سے ایسا مجمع دنیا میں بنائیں گے کہ جو مجمع میں وہ بنیادیں ہوں گی جو بنیادیں صحابہ میں تھی۔ تو صحابہ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر چھوڑا، یہ سمجھنا ہے۔
آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر چھوڑا ہے وہ دو بنیادیں ہیں. ایک پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ تھا. کیا تھا؟ ایک پورا دین تھا اور حقیقت کے ساتھ تھا. اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد اسی وجہ سے آئے گی جیسے ابھی آ رہی ہے. اور دین پورا ہوگا تو اللہ کی مدد رحمت برکتیں آئے گی. یہ پکی بات ہے, پرانی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کا خلاصہ یہی ہے. اس لیے دین پورا تھا, حقیقت کے ساتھ تھا. ایک بنیاد یہ تھی 100% ایمان والوں میں, جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے. کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض, زمین پر چلتے پھرتے اللہ کی کتاب تھے, جو قرآن میں ہے وہی زندگیوں میں ہے. یہ ایک بنیاد تھی. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں, اور 1000 جانیں لگانی پڑے تو 1000 جانیں لگا سکتے ہیں. 100 روپیہ لگانا پڑے تو 100 روپیہ لگا سکتے ہیں, اور جھاڑو مار کر لگانا پڑے تو جھاڑو مار کر لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر جب لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے صحیح محنت کرنا, اور اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی بھی کوئی آدمی گھاٹے میں نہیں رہتا. حضرت صہیب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو مکے والوں نے سارا مال لے لیا, پہنے کپڑے ان کو مدینہ جانے دیا. آپ ابھی قبا میں تھے اور آپ نے دیکھ کر یہ فرمایا ربی البیع و ابا یحییٰ, اے ابو یحییٰ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو. حالانکہ لٹ لٹا کر آئے ہیں, پہنے کپڑوں میں آئے ہیں, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو یحییٰ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اس میں حضرت صہیب تھے. حضرت عمر فرماتے تھے تم اسراف کرتے ہو, پر میں بھی اسراف نہیں کرتا, اس لیے کہ خیر کے کام میں کتنا بھی لگاؤ وہ اسراف نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں خیر کے کاموں میں ہی لگاتا ہوں. اس لیے میرے دوست ہو اپنی جان مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں. یہ بنیادیں تھی دو, جن دو بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مجمع سے جو کمزور ہے اور تھوڑا ہے اتنا بڑا کام لیا, اتنا بڑا کام لیا. صدیوں تک کے لیے ہدایت کا کام لیا, اور کروڑوں انسانوں کی جنت کا مسئلہ حل ہوا, اور جہنم سے انسانیت بچی. اتنا بڑا کام ہوا ہے, اور صرف 23 سال میں ہوا, اور ان دو بنیادوں کی وجہ سے ہوا. اور ان دو بنیادوں پر جو پہنچے ہیں وہ صحیح محنت کے راستے سے پہنچے. کس کے راستے سے پہنچے؟ صحیح محنت کے راستے سے. اور میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں صرف 1800 جانی گئی ہے, اور 1800 میں 500 صحابہ کی شہادت وجود میں آئی ہے. اور اتنا بڑا کام دنیا میں ہوا. آج روزانہ 2000 سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دنیا میں, اور دنیا میں فساد پھیلتا ہے, دنیا میں بے اطمینانی پھیلتی ہے, بدامنی پھیلتی ہے. آپ کے صرف 23 سالہ کام کے نتیجے میں اتنے آدمیوں کی جان دے کر اتنا بڑا کام دنیا میں وجود میں آیا. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو عطا فرمایا ہے. وہ کام کا نفع اسی وقت میں ظاہر ہوگا, اور اس کا نفع یہ ہے کہ ایک مجمع ایسا بنے کہ جس میں دو بنیادیں زندہ ہونی چاہیے. ایک پورا دین ہو, حقیقت کے ساتھ ہو. دین پورا ہے تو مدد ہوگی, حقیقت ہوگی تو وعدہ پورا ہوگا. شکل کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے. محنت کی وہ شکل زندگی میں زندہ ہو جو شکل اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی حکم کو پورا کرنے کے لیے, محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو توڑے چھوڑے, اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرے. اللہ کو یہی پسند ہے. تو یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہوئی جس سے اللہ نے کام لیا. تبلیغ کی محنت سے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنا مقصود ہے. جب ایک مجمع ایسا بنے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی, اللہ اس مجمع سے کام لیں گے. اور یہ مجمع چاہے تھوڑا ہو یا چاہے کمزور ہو, اگر تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو اس کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے, اور اگر یہ کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یزدکم قوۃ الا قوتکم, میں اپنی قوت تمہاری قوت میں ملا کر تم کو قوی بنا دوں گا. اور اگر تم تھوڑے ہوں گے تو اللہ کے لشکر بہت ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, فرمایا تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر ہے. اللہ اپنے لشکروں کو ساتھ کر کے اللہ آپ سے کام لے لیں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے آڑے نہیں آ سکتی. اس لیے میرے دوست ایک بڑا کام دیا ہے,
ہمارے اس کام کی محنت کی دو ہی شکلیں ہیں. آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے اس پہ دو ہی شکلیں ہیں محنت کی. ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے. ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے. اور آپ نے دو ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے سابقین اولین کے ساتھ ہے. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ ان دو جماعتوں کے پیچھے چلے، فرمایا اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ دونوں جماعتیں سچے لوگوں کی جماعتیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر انصار کو سچا کہا ہے، یہ سچے لوگ ہیں. اور سارے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ محکمہ محنت میں نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے کرنے کے یہی کام ہے کہ یا تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو مال کو لے کر یکسوئی کے ساتھ پھر رہا ہوگا، اپنی دنیا سے پوری طرح کٹ کر یا اللہ میں لگے گا، نبی میں لگے گا اور آخرت میں لگے گا، تاکہ اس کے اندر میں استعداد پیدا ہو پوری زندگی کام کرنے کی. اس لیے کہ میرے دوستو، کوئی بھی آدمی پوری زندگی نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کی تشکیل ہے، نہ اس کی ترغیب ہے. تو کیا کرے گا؟ تو پھرے گا، پھر کر واپس آئے گا، واپس آ کر مقامی کام کرے گا. اس لیے کہ جو ذمہ داریاں اللہ ہی نے دی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہے. ان ذمہ داریوں کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے ایک آدمی ہمیشہ نہیں پھر سکتا ہے، اس لیے پھرے گا تاکہ اپنے اندر میں طاقت پیدا ہو اور اس کے بعد زندگی پر مقامی کام کو کرے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی محنتوں پر پوری امت کو اٹھایا ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجر اور انصار کے ساتھ ہے، اور جو ان کے پیچھے چلے ان کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت میں بھی محنت کے یہی دو رخ ہے. ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے. یہ نقل و حرکت ایک مرتبہ ہر ایمان والا جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگائیں، ایسا اچھا 4 مہینہ لگائیں کہ جس کے ذریعے سے دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے. یہ تبلیغ کی غرض ہے. تبلیغ کی محنت ان دو مقصد کے لیے ہے، ایک دل بنانے کے لیے ہے اور ایک فکر بدلنے کے لیے ہے. دل بنے گا تو دین بنے گا، فکر بنے گا تو محنت کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام یہ دو بنیادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہر ایمان والا ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے، اپنا فکر صحیح کرے. اب کیسے صحیح ہوگا یہ دونوں چیزیں؟ صرف پھرنے سے نہیں ہوگی. اس لیے کہ پھرنے کی مثال برتن کی ہے. بسلری کا پانی ہے، پانی آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن ایک تو ہے پانی کا بوتل ہے لیکن خالی ہے. اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. اگر پانی ہے تو اس کی قیمت ہے، دودھ ہے تو اس کی قیمت ہے، شہد ہے تو اس کی اور قیمت ہے، چاندی ہے تو اور قیمت ہے، سونا ہے تو اور قیمت ہے. عربی میں کہتے ہیں ضرب کی قیمت مضروب کی وجہ سے ہوتی ہے. ضرب کی قیمت مضروب کی وجہ سے ہوتی ہے. ضرب کہتے ہیں برتن کو، مضروب کہتے ہیں اندر کی چیز کو. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا اس کی طاقت بنے گی. اس لیے پھرنے کی مثال برتن کی ہے، اور اس کے اندر کی طاقت، اس کی روح اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت دعوت اور دعا میں ہے. اس میں ہے دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے. دعوت میں کیا چیز ہے؟ اور میں دعوت میں اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت ہے، اللہ آخرت کی طرف دعوت ہے. اس لیے دعوت اور دعا اللہ کے سامنے گھنٹوں دعا میں اور آہوزاری میں لگنا. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ. اس لیے کہ جہالت کے ساتھ پھریں گے تو دنیا میں جہالت پھیلے گی، علم کے ساتھ پھریں گے تو دنیا میں علم پھیلے گا. اس لیے دعوت کے علم کے ساتھ دعوت اور دعا. تو دعوت کا علم کیا ہے؟ دعوت کا علم بشارت اور انذار کا علم ہے، وعدے اور وعید کا علم ہے، ترغیب اور ترہیب کا علم ہے، اور فضائل کا علم ہے. اس لیے کہ حق دلوں میں جو جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. وہ بشرین ہیں، منذرین ہیں، کہ بشارت سنائیں گے کہ سچ بولو گے تو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے.
صدقہ کرو گے تو مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ مٹنے کا راستہ ہے، یہ بڑھنے کا راستہ ہے، یہ بشارت ہے، انذار ہے۔ اس لیے دعوت کے علم کے لیے گھنٹوں فضائل کی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر میں دعوت کا علم آئے اور اپنی دعوت علم کے ساتھ دے کہ کلمے کی دعوت ہے، کلمے کے فضائل ہے، نماز کی دعوت ہے، نماز کے فضائل ہے، علم اور ذکر کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اخلاق کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اور اخلاص کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، اس کے فضائل، اس کے وعدے اور وعید ہے۔ اس لیے فضائل کی تعلیم کے ساتھ اور علم کے ساتھ دعوت اور دعا، اور دعوت اور دعا ذکر کے ساتھ کہ ہم خود ہی اللہ سے غافل ہیں تو سویا ہوا آدمی سوئے کو کیا جگائے گا؟ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے؟ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمارا روز تعلق بڑھے، نوافل کی کثرت سے، فرائض کے اہتمام سے، سنتوں کے اہتمام سے، نماز کے بنانے کی محنت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر اذکار کے اہتمام سے، اذکار مسنونہ کے اہتمام سے، گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا اور آہوزاری کرنے کے راستے سے اللہ سے روز ہمارا تعلق بڑھے۔ محبت کا تعلق بڑھنا چاہیے، خشیت کا تعلق بڑھنا چاہیے، اور یقین کا تعلق بڑھنا چاہیے اللہ سے۔ محبت بڑھے گی تو اطاعت بڑھے گی، ڈر بڑھے گا تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، یقین زندگی میں آئے گا تو پوری زندگی میں استقامت آئے گی۔ اس لیے اللہ سے روز ہمارا تعلق بنے، اس کے لیے فرائض کا اہتمام بھی ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہے، اذکار کا اور تلاوت کا اہتمام بھی ہے، اور سنتوں کا اہتمام ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا روز تعلق بڑھنا چاہیے۔ تعلق بڑھے گا تو ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکیں، اسی کے ساتھ دعوت اور دعا، اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ بد اخلاقی کے ہمارے کام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے لیے اچھا چاہنا، ہر ایک کو راحت پہنچانا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جہالت کو جو کاٹا ہے وہ اخلاق کے راستے سے کاٹا ہے۔ کیسے کاٹا ہے؟ اخلاق کے راستے سے کاٹا ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق پیش کیا جس کی وجہ سے جان لینے والے آپ کے لیے جان دینے والے بنے ہیں، اور جو آپ کے لیے تکلیف پہنچانے کا سامان تھے وہ آپ کی راحت کا سامان بنے ہیں۔ اس لیے دعوت اور دعا اخلاق کے ساتھ، اور دعوت اور دعا منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ دعوت اور دعا منمانی کے ساتھ نہیں، منمانی سے آدمی بنتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دینی کام کر کے بھی نہیں بنے گا۔ پوری زندگی علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ، سخاوت کیا منمانی کے ساتھ، تبلیغ کا کام کیا، یہاں تک کہ جان دے دیا، لیکن منمانی کے ساتھ تو بنے گا نہیں، انجام خراب ہو جائے گا۔ آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔ تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑنا اور چھوڑنا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر میں سب سے پہلے نفس امارہ ہے جس کی فطرت میں برائی کا حکم کرنا ہے۔ اگر اس پر محنت ہو جائے صحیح تو پھر یہ نفس لوامہ بنے گا، اور پھر اس پر اور محنت ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا، جس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جی چاہی پورا کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، جی نہ چاہے تو کرنے کا نام مجاہدہ ہے اور قربانی ہے، اور اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ سب سے پہلے ہدایت دیں گے۔ ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنی ہدایت میں ترقی ہوگی اتنا دعوت کے کام میں ترقی ہوگی۔ جب کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت کاروبار پر چل پڑتی ہے، اور نفع نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا ہی جب ترقی ہماری شروع ہوگی دعوت کی محنت صحیح کرنے کی وجہ سے، جس سے ہدایت میں روز ترقی ہوگی، تو یہ روزانہ آدمی کی طبیعت کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی، یہ رکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے پہلا انعام قربانی پر اللہ ہدایت کا دیں گے۔ دوسرا انعام اللہ دیں گے حلال روزی کا، اللہ برکتیں دے دیں گے روزیوں میں، معمولی شکلوں میں وہ برکت دیں گے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا انعام ہے قربانی کا۔ تیسرا انعام ہے عافیت کا۔ دنیا میں الجھنیں ہوتی ہیں انفرادی اجتماعی زندگیوں میں، یہ انفرادی اجتماعی الجھنیں ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اگر عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔
یہ سارے انعامات جو ملیں گے وہ دعوت اور دعا کی وجہ سے، علم اور ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ ان سارے امور کا اہتمام دعوت کی محنت میں ہے۔ اس لیے اس محنت کو سب سے پہلے صحیح کرنا ہے، تاکہ صحیح اور پورا کرنے کے راستے سے ہمارے اندر میں صحیح کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ طاقت پیدا ہوگا تو آدمی صحیح چلے گا، اور طاقت پیدا ہونے کا راستہ خروج کا ہے۔ خروج میں طاقت بنے گی تو مقام پر آدمی چل سکے گا۔ اگر خروج میں طاقت نہیں بنی تو مقام پر ایک دن بھی تبلیغ نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے خروج بننے کا زمانہ ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، جس طرح روٹی تندور میں پکتی ہے، اگر تندور سے کچی نکل گئی یا جل گئی تو باہر بن نہیں سکتی ہے، کھانے کھلانے کے لائق نہیں ہو سکتی ہے، اور اس لیے کہ بننے کی جگہ پر نہیں بنی، باہر نہیں بن سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے خروج کو اچھے سے اچھا بنانا اور پورا کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہر نکلنے والی کے اندر میں طاقت پیدا ہو دین پر چلنے کی اور صحیح محنت کرنے کی۔ اس کا انتظام اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ پہلی بات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو دل بنانے کی محنت ہے تبلیغ کی، کہ ہر محنت کرنے والے کا چاہے 3 دن میں نکلے، اگر 3 دن صحیح لگائے گا تو اللہ اس کو توبہ دیں گے، اگر طاعت میں سے جماعت میں نکلے گا تو اللہ انعامت دیں گے۔ یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے، اور جب نفع ہوگا تو آدمی کی طبیعت کام پر چل پڑے گی۔ اس لیے اچھا وقت لگانا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہماری محنت میں۔ اچھا وقت لگانے کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے یہ کرنا اور بچنا ہے۔ آدمی کے علاج کی 2 چیزیں ہیں، دوائی کھانا، پرہیز کرنا۔ دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کرے گا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہماری اس نقل و حرکت میں جو اللہ نے آسان بنائی ہے اور بہت طاقتور بنائی ہے، اس میں شو بھی نہیں ہے، شور بھی نہیں ہے، لیکن صحیح ہو جائے تو آدمی کو بنا دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو جر ثقیل کا کام کرتا ہے۔ جر ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ اس کرین کو کہتے ہیں جو لاکھوں ٹن جہاز سامان کو لے کر سمندر میں ڈوب گیا ہے، اس کی نکالنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ نے دعوت کے کام میں رکھی ہے، کہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا آدمی 3 دن صحیح لگا دے گا تو اللہ اس کو توبہ دیں گے، اور توبہ دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت اس پر کھڑی ہو جائے گی توبہ پر۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت میں پورے اسلام کو بیان کیا ہے اور اس کو شروع توبہ سے کیا ہے، التائبون العابدون الحامدون میں الى آخر اللہ وبشر المؤمنین، اس میں توبہ سے شروع کیا ہے۔ تو پہلا ثمرہ تبلیغ کا یہ ہے کہ صحیح وقت لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ دیں گے۔ اگر طاعت سے طاعت میں محنت میں آیا ہے تو اللہ اس کو انعامت دیں گے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اس لیے اس محنت کی سب سے پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے کے کام 4 ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ اس کی انفرادی شکل بھی ہے، اس کی اجتماعی شکل بھی ہے، اور دونوں کا اپنا نفع ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی اور انفرادی عمل سے استقامت ملے گی، اور جو تربیت اور استقامت کے ساتھ اس محنت میں چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ ورنہ جہاں تک دین کا کام لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں، اور اللہ قبولیت کے ساتھ کس سے لیں گے؟ جو بنے گا اور جمے گا۔ تربیت اور استقامت، یہ 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے ان اعمال نبوت میں، اعمال ہدایت میں، اعمال تربیت میں لگنا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ میدان احد میں گزمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا، 10 آدمیوں کو اس نے قتل کیا، میرے میدان میں واہ واہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اس نے وہ سے برداشت نہیں ہوا تو اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرام موت مر کر جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا ہونا اصل نہیں ہے، کام کا قبولیت کے ساتھ لینا اصل ہے۔ تو قبولیت کے ساتھ لینے کی شرط ان اعمال میں لگنا ہے، انفرادی طور پر بھی لگنا ہے، اجتماعی طور پر بھی لگنا ہے، اور روزانہ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے آج کیا کیا، کیا چھوڑا۔ جو کام کیا پورا کیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ہمت دے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو تلافی کر کے سوئے،
اور تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سوئے. اس لیے کہ جس کام کے کرنے پر خوشی نہ ہو، جس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے، اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور کام جو بنے گا وہ شکر اور استغفار کے راستے سے بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بڑا کام لیا، یہاں تک کہ دین قائم ہو گیا 23 سال میں، تو آپ کو اللہ نے 2 کاموں کا حکم دیا، شکر اور استغفار کا. اذا جاء نصر اللہ الفتح میں یقین فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ ہمارے نبی جی آپ کیا کریں، آپ ہماری اس نعمت پر شکر ادا کریں اور آپ ہمارے سامنے استغفار کریں. اس لیے میرے دوستو، کرنے اور بچنے کے ساتھ وقت لگانا، کرنے کے یہ کام ہے انفرادی اجتماعی، وہ ہم آپ کو روانگی میں بتایا جائے گا، اس کی پابندی کے ساتھ وقت لگانا. اسی کے ساتھ میں بچنے کی چیزوں میں سوال سے بچنا ہے، اشراف سے بچنا ہے، دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا، دنیا کی چمک سے متاثر نہیں ہونا. پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ مچھر کا پر کے برابر ہوتا تو اللہ کسی بھی ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے. فرمایا پوری دنیا کی مثال قطرے کی ہے سمندر کے مقابلے میں. آخرت سمندر ہے اور ایک قطرہ پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بنایا، اپنا حاجت روا بنایا، اپنا مشکل کوشا سمجھا. اللہ فرماتے ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. مکڑی اور مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہے؟ گھر کا مالک ایک جھاڑو پھرا دے گا تو سب ختم ہو جائے. یہ پوری دنیا کا جتنا نقشہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کا ایک ریلا چھوڑ دے تو چند منٹ پہ ساری دنیا ڈوب جاوے، ان کی ساری دنیا کی ترقیات ختم ہو جاوے. اگر اللہ ہوا کا ایک جھونکا چھوڑ دے تو پوری دنیا اپنی ترقیات کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ آگ کا ایک لاوا نکال دے تو پوری دنیا مل کر اس کو بجھا نہیں سکتی. اور اللہ زمین کو ہلا دے چند سیکنڈ کے لیے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے. اس لیے میرے دوستو، دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہوئے بغیر ہم کو اللہ کے حکم سے متاثر ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہونا ہے. اس لیے اسراف سے بچنے کا دوسرا ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کی چمک دمک کو نہ دیکھیں گے، نہ للچائی ہوئی نگاہوں سے، اور نہ آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھیں گے، بلکہ حکم کو دیکھیں گے، طریقوں کو دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہماری زندگیاں اسراف سے نکلے. جو اسراف ہمارے سامنے میرے دوست، ہمارا المیہ امت کا یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن اسراف زندگی میں داخل ہو گیا. اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا، نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، اور نہ اخلاق کے لیے بچی. یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی. اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا دیا. تو تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں سے اسراف کو نکالنے کی محنت ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں جو غلط عادتیں بنی ہیں یا غیر ضروری عادتیں ہماری بنی ہیں، جو ہماری جانی مالی طاقت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، ان ساری عادتوں سے نکلنے کے لیے تبلیغ نکلنا ہے. یہ نکلنا بچنے اور کرنے کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے تو سب سے پہلے دل کا رخ صحیح ہوگا. اور دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ خوشی غمی میں سب کو ناراض کر سکتے ہیں، سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ طاقت پیدا ہو جائے. اقتدار کے مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا. دنیا کی راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں، دنیا کے نقصانات کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کے رفع کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے کے، کہ تبلیغ کی محنت سے سب سے پہلے اس میں نکلنے والے کا دل بننا چاہیے. اور دل کا بننا یہ ہے کہ اس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے. جب یہ دل بنے گا تو آہستہ آہستہ زندگی میں دین پورا بھی آ جائے گا، حقیقت کے ساتھ بھی آ جائے گا. یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی. دوسری غرض میرے دوستو یہ ہے کہ اس محنت سے محنت کرنے والے کا فکر بدلے. نہ کمانا چھوڑنا ہے اور نہ خرچ کرنا چھوڑنا ہے، بلکہ صرف فکر بدلنے کا کام ہے. فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے. جیسے آج ہو رہا ہے تو اس سے تبلیغ کیسی ہوگی؟ تبلیغ ایسی ہوگی جیسے مری بکری اللہ کے نام. تو اس سے ادھورا مجمع تو تیار ہو سکتا ہے، کام کا مجمع تیار نہیں ہو سکتا. اور ادھورے لوگوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں کہ بھائی ادھورے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں، ادھورے ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دیتے ہیں،
ادھورے حافظ صاحب کو تراویح میں امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. ادھورے لوگوں سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہے, کام کے آدمیوں سے کام لیا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو, ہمارا فکر بدلنے کا کام یہ تبلیغ کا ہے کہ کمانا نہ چھوڑنا ہے اور نہ خرچ چھوڑنا ہے, صرف فکر بدلنا ہے. فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے. یہ شادی میں جاوے یا میت میں جاوے, کیا دیکھے گا یہ بتاؤ؟ ٹوپی جوتا دیکھے گا نا. کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, سارے کام کرتا ہے, لیکن فکر کیا ہو گیا؟ جوتے ٹوپی کا. بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے کہ ہر اس محنت پہ آنے والا ایسی محنت سے گزرے, ایسے اعمال سے گزرے جس سے اس کا دل بنے, اس کا فکر بدلے. تو فکر کے بدلنے کے لیے اس محنت میں کیا شکل ہے؟ فکر بدلنے کے لیے اس محنت میں اس تبلیغ میں دو محنتیں ہیں. ایک ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے, ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے, چاہے خروج ہو چاہے مقام ہو, چاہے نقل و حرکت ہو چاہے مقامی محنت ہو, دونوں کی ایک ہی بنیادیں ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ تبلیغ میں نکل کر کے پوری دنیا سے کٹ کر لگنا ہے, مقام پر اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ اس محنت پہ لگنا, اتنا فرق ہے. باقی جو بنیادیں محنت کی ہے مقام پر بھی وہی ہے اور نکلنے کے زمانے میں وہی ہے. تو ہماری اس محنت میں دو بنیادیں ہیں جس سے فکر بدلے گا. ایک تو ہر گھر ہر فرد سے ملنا. کہاں ملنا؟ جہاں مسلمان ملے, گھر پر, دکان پر, کیرم کے اڈوں پر, اس کے آگے کوئی برائی کے اڈے ہو اس میں بھی جا کر کے ہر مسلمان سے ملنا, اور مسلمان سے مل کر اس کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا, دین پر چلنے کا نفع سمجھانا, بے دینی کا نقصان سمجھانا, آخرت سمجھانا, تاکہ ہر نکلنے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس کو تیار کرنا. ہر نکلنے والے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں, صرف پھرنے پھرانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہر نکالنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے اس کو نکال رہا ہوں. اس لیے ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ باتیں سمجھانا, اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ محنت کی ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے مل کر آپ نے بات کیا, اس کے لیے تیار نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے, چلنے کے لیے, 3 دن کے لیے, کم و بیش وقت کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکا, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کا فارغ وقت مانگے کہ آپ کے پاس میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کا ہے, 8 گھنٹہ گھر میں آرام کا ہے, 8 گھنٹے بچے, اس میں اور 2-3 گھنٹے آپ نکال لو. آپ کے پاس 3-4 گھنٹہ جو فرصت کا ہے وہ آپ ہم کو, ہماری مسجد میں جماعت آپ کے یہاں ٹھہری ہوئی ہے 3 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, اس کے ساتھ آپ ہم کو وقت دے دو. ہر ایمان والے کو یا نقل و حرکت کے لیے آمادہ کرنا, یا ہر ایمان والے کو اعمال مسجد کے لیے تیار کرنا. فارغ وقت ان سے لینا. جب وہ فارغ وقت آپ کے ساتھ رہیں گے مسجد میں تو وہ ان کے اندر میں کام کی سوجھ بوجھ آئے گی, ان کو پتہ چلے گا کہ تبلیغ میں کیا کام ہوتا ہے. جب آئیں گے ساتھ میں تو پتہ چلے گا. آپ مشورہ کر رہے ہیں تو مشورے میں شریک ہوں گے, آپ تعلیم کرتے ہوں گے تو تعلیم میں شریک ہوں گے, آپ نماز پڑھے ہوں گے تو اس میں شریک ہوں گے, آپ خدمت کر رہے ہوں گے کھانا پر اس میں شریک ہوں گے, آپ جو کام کر رہے ہوں گے اس کو دیکھیں گے اور شریک ہوں گے, تو کام کی سوجھ بوجھ آئے گی. دوسرا, جب جماعت کوئی محنت صحیح کر لیتی ہے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ نمازی بڑھ جاتے ہیں, تو نفع بھی سامنے آیا, محنت کی شکل بھی سامنے آئی. اب آخری دن میں آپ کوشش کریں گے بات کرنے کے بعد میں مسجد وار جماعت بنانے کی, تو یہی لوگ تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بننی چاہیے اور صحیح کام کرنا چاہیے. صرف پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے, بلکہ صحیح کام کے ساتھ کرنے بچنے کے ساتھ وقت لگانا, ہر آدمی کو نقل و حرکت پر آمادہ کرنے کے لیے توحید, رسالت, آخرت سمجھانا, ہر آدمی کو اعمال مسجد سے جوڑنے کے لیے باتیں سمجھانا, اور اس کے بعد مسجد وار جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. تو جب آپ کے ساتھ یہ ساتھ دیں گے تو آپ ان کو آخری وقت میں کام کے لیے تیار کر سکیں گے. تو مسجد وار جماعت نہیں ہے کسی مسجد میں آپ 2-3 دن لگائے, تو آپ اس محنت کے راستے سے مسجد وار جماعت بنانا. صرف تقریر سے مسجد وار جماعت نہیں بنتی, جیسے آج کل رواج بن گیا کہ بیان کے بعد میں 5 کام گناتے ہیں. اس طرح 5 کام گنانے سے نہ امت میں یہ اعمال زندہ ہو سکتے ہیں نہ صحیح ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک تو محنت سے کوئی چیز زندہ ہوتی ہے, تو اس لیے محنت کے راستے سے مسجد وار جماعت بنانا. پھر ان کے اعمال کا وقت طے کر لینا کہ بھائی آپ مشورہ کب کرو گے, تعلیم کب کرو گے,
ملاقاتیں کب کرو گے؟ گشت کون سے دن کرو گے؟ آپ 3 دن کون سے ہفتے میں جاؤ گے؟ آپ نے مسجد وار جماعت کی بنیاد ڈال دیا، اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی ذمہ بیج ڈالنا ہے ہر مسجد میں، دنیا کی ہر مسجد میں اعمال مسجد زندہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہر آدمی کا دین بڑھے اور ہر آدمی کا فکر صحیح ہو۔ اس کے لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا ایک محنت کی شکل ہے، فکر بدلنے کے لیے۔ جماعت میں نکل کر یہ محنت نہیں ہوئی تو واپس آ کر ایک دن بھی آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا، اچھی طرح سمجھنا کہ اس مسجد میں مسجد وار جماعت میں کام کی کیا شکل ہے، کیا چیز کی کمزوری ہے۔ وہ کمزوری ہماری 3 دن قیام سے دور ہونی چاہیے، جس لائن کی بھی ہو۔ روزانہ کی محنت کا نظام نہیں ہے، لوگ وجود میں آ جائے۔ جماعت نہیں نکلی کئی مہینوں سے، وہ جماعت نکل جائے۔ ان کے آپس میں جوڑ کی کمی ہے تو ان کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ غرض یہ ہے کہ جو کمی ہو، ہر جماعت پھرنے والی وہاں کی کمی کو دور کرنے کی فکر کرے، محنت کرے، دعا کرے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، بہت بڑا مجمع وہ ہے وقت لگایا ہوا جو اس کے پاس میں سالانہ خروج نہیں ہے، ماہانہ خروج نہیں ہے، روزانہ کی محنت نہیں ہے، اور انفرادی اعمال کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ تو جو ان اعمال سے نہیں گزرے گا وہ ترقی نہیں کرے گا بلکہ نیچے اترے گا۔ اور اس محنت سے مقصود مجمع بنانا ہے، ماحول بنانا ہے۔ مجمع اور ماحول اس وقت بنے گا جب نکلنے والا نکل کر جمے گا اور بنے گا، اور ضائع ہونے سے بچے گا تو جا کر کے مقام اور ماحول بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں جو مجمع بنا ہے اور ماحول بنا ہے، وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ جو محنت میں آیا وہ جمع آگے بڑھتا گیا، ضائع ہونے سے بچتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کی محنت کرنا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا، اس کی کمزوری کو دیکھ کر دور کرنے کی کوشش کرنا، دعا کرنا اور اپنی فکر کرنا، اور ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے۔ تعب کہتے ہیں تھکنے کو، اتنا تھک جائے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو جائے گا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ جب اس پہاڑ کو پار کر کے نیچے اتریں گے تو اللہ مل جائیں گے۔ تو محنت کب کریں گے؟ جب یہ بنیادوں کے ساتھ محنت ہوگی تو محنت ہوگی، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اتنا کام ہے تبلیغ میں، اور اگر یہ بنیادیں ہمارے سامنے نہ ہو تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام ہے اور کسی جگہ آپ کو اتنا آرام نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ان بنیادوں کے ساتھ دن بھر اپنا وقت لگانا اور اپنے آپ کو تھکانا، اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا، یہ چوتھا کام ہے۔ پہلی بنیاد کرنا بچنا ہے، جماعت نکالنے کی محنت کرنے کے لیے ہر ایمان والے سے مل کر توحید، رسالت، آخرت سمجھانا ہے۔ ہر جگہ مسجد میں مسجد وار جماعت بنانے کے لیے ان بنیادوں کو سمجھا کر تیار کرنا ہے، عملی طور پر ان کو گزارنا ہے۔ اور مسجد وار جماعت ہے لیکن کمزور ہے تو اس کو قوی کرنا ہے، اور ان تینوں بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا ہے۔ انگور بہت اچھی غذا ہے، لیکن خراب ہو جائے تو اس سے شراب تیار ہوتی ہے۔ ایسا ہی تبلیغ کی محنت ہے، اگر صحیح ہو جائے گی تو اس میں وہ صفات پیدا ہو جائیں گے جس صفات پر اللہ دنیا میں کام لیتے ہیں، ورنہ اگر یہ کام صحیح نہ ہو تو اس میں بھی غرور پیدا ہو سکتا ہے، اس میں غلو پیدا ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفریط پیدا ہو سکتی ہے، عجب اور کبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ ان رذائل سے ہماری حفاظت کر کے ہمیں ان بنیادوں پر کھڑا کرے جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ اس لیے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز، دعا میں، آہوزاری میں لگنا۔ جب رات کو اچھا وقت لگا کر اللہ کے سامنے لگائیں گے تو رات کو جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس راستے میں تو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے دعائیں۔ اس لیے رات دن بھر محنت کرنا، رات کو اچھا وقت لے کر نماز اور دعا میں لگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، تو نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے ہو سکتا ہے۔ اس محنت کا عمل ختم نہیں ہونا چاہیے، جو عمل خاص ہے اس کے کرنے کا نہج طے ہے، اس نہج میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بنیادیں ہیں، بنیادیں کام میں محفوظ ہونی چاہیے، اور جو مقصد ہے اس مقصد تک رسائی ہونی چاہیے۔ اگر نہج بدل جائے گا تو کام کی افادیت ختم ہو جائے گی، بنیادیں ختم ہو جائے گی تو مقصد فوت ہو جائے گا، صرف کرنا رہ جائے گا۔
اس لیے میرے دوستوں ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے لگانا. اللہ نے بڑا کام عطا فرمایا ہے. پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینہ لگانا ہے اور اچھا لگانا ہے. جو بھائی لگانا ہے کون کون لگانے کے لیے تیار ہے؟ 4 مہینہ کے ساتھ لگانا ہے. مسجد وال جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ وقت لگانا ہے. اسی بات کو پوری قوت سے چلانا ہے. ہر 3 دن سے لے کر اوپر تک جانے والی جماعتوں کو یہی 4 بنیادیں سمجھانی ہے. کرنا بچنا سمجھانا ہے، جماعت نکالنے کی محنت سمجھانا ہے، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت سمجھانا ہے، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانا سمجھانا ہے، رات کو رونا دھونا سمجھانا ہے. واپس آ جائے تو کارگزاری لینا ہے. اگر 3 دن کے ذریعے سے ہم کام کو تھوڑا سا اچھے رخ سے لے لے تو انشاءاللہ اوپر کی پورے کام کی عمارت جیسا اچھا کام ہو رہا ہے اس سے اور بھی زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ان باتوں کو روانگی میں بھی لائیں، اس کو کارگزاری میں بھی لائیں، تاکہ یہ کام جتنی جماعتیں ہماری نقل و حرکت دنیا میں کر رہی ہے وہ ساری صحیح کرنا چاہیے اور پوری کرنا چاہیے. اس کی یہ ترتیب ہے کہ وہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. انشاءاللہ جہاں جائیں گے وہاں کام بڑھانے کی فکر کریں گے، صحیح اور پورا کرنے کی بھی فکر کریں گے. اب اس کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو